کان کھول کر کے سنیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتائیں کہ ہم کسی مذہب کے کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جو مذہب اسلام کے کسی قانون پر اعتراض کرے گا یا رائے زنی کرے گا، ہم اس کی آنکھیں توڑ بھی سکتے ہیں، بازو کاٹ بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ آج یہ رجب کا بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس کی 27ویں شب کے اندر معراج کا بھی عظیم فلسفہ دنیا کے اندر رونما ہوا ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو کچھ بات کی جائے گی اور انشاءاللہ حسب صادق شب معراج پر تمام مساجد میں جو ہے شب کا اہتمام ہوگا، مدینہ مسجد میں اس کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تخفیف ملی ہے، اسکول کھلنے لگے ہیں اور حالات بدلنے لگے ہیں۔ ہم سب کو شکرانے کے سجدے کرنے چاہیے اور اپنی زندگی کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا چاہیے کہ اللہ نے اس عذاب سے ہم سب کو آزادی اور راحت عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق پردے کے ساتھ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کے اندر حجاب کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہے اور اس میں جو اسلام کے مخالفین ہیں اس کو بات کرنے کا موقع ملا اور اس کی شروعات ہمارے ملک ہندوستان سے ہوئی ہے۔ جب آپ سب نے دیکھا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہیں مسلمان۔ کیا ہیں ہم؟ ایسے ڈھیلے بولے آپ مسلمان، ہم کیا ہیں؟ الحمدللہ۔ مسلمان کہتے ہیں جو قرآن پاک کے احکامات کو تسلیم کرے اور احادیث مبارکہ کو بغیر کسی حجت کی تسلیم کرے۔ وہ مسلم کا مطلب تسلیم کرنے والا۔ مسلمان کے لیے کوئی اور قانون نہیں ہے بلکہ اسلامی قانون جو کتاب الہی قرآن پاک کی شکل کے اندر ہے یا حدیث رسول کی شکل کے اندر ہے، وہی قانون ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہم نہیں چل سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں میں بہت سی آزاد خیالی پیدا ہو گئی ہے اور من مانی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بدعملی یا بے عملی یا سستی کی وجہ سے اسلام پر کوئی حملہ کرے اور مسلمان سب کے سب ٹھنڈے بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ دیکھیے پردہ کیا چیز ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس میں 3 طرح کی خواتین کو حکم دیا ہے رب نے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ساری مسلمان عورتوں سے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بچا یہاں پہ؟ کوئی نہیں بچا۔ سورہ احزاب۔ یہ رب نے حکم دیا ہے تو رب کا سب حکم مانا مسلمان پر لازم ہے، اور مسلمان کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کے جب بھی اسلام کی کہیں پر بھی کسی بات کو مٹانے کے لیے یلغار یا کوئی قطار سامنے آئے گی تو مسلمان جرأت کا مظاہرہ کر کے ساری طاقتوں کو توڑ کر کے جان دے دے۔ یہ اسلام کی شان ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ تو کیا کہا کہ تم مسلمان عورتوں سے کہہ دو، ارے بھی آپ سب سے پہلے ہمارا کیا ہے، آپ ایسا کرو نہیں۔ رب نے کہا نبی آپ گھر سے اپنی ازواج سے جو امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے اور اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے کہ آپ کیا کرو، اپنے چادر کا حصہ اپنے منہ پر ڈال دو۔ کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کی پہچان نہ ہو اور پہچان کر کے آپ کو تقریب میں کوئی نہ ڈالے۔ اس کا مفہوم ہے آیت کا، یعنی کہ جب کوئی بھی نکلتا ہے، جب پردے میں ہوگا تو پہچان نہیں ہوگی، جب بے پردہ ہوگا تو پہچان ہو جائے گی۔ قرآن مقدس کی بہت آیات ایسی ہیں جن کا تعلق قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے یہ پردے کے ساتھ ہے، جیسے سورہ نور۔ تو میں تو کہوں گا یہ حدیث پاک کا بھی حکم ہے، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، یعنی بتاؤ سورہ نور میں لکھا کیا ہے۔ ہم تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں لیکن ہوا میں بھی اڑتے ہیں، قرآن پاک کا علم نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کے اندر آپ نے فرمایا بہت اچھے انداز کے اندر
آیات آپ پڑھیے قرآن مقدس کے اندر، رب نے ہمیں بہت اچھے انداز کے اندر سمجھایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج ہماری من پسندی زندگی ہم گزار رہے ہیں، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں تم ایک دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جائے گا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسرے کے گھر میں مت داخل ہو حتی یستأذنوا، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، یعنی کہ جب چاہے تب بے دھڑک چلے جاؤ نہیں، بلکہ اگر آپ شریعت پڑھیں گے تو اپنے گھر کے اندر بیٹا آ رہا ہے تو ماں سے پوچھے۔ 3 اوقات تو قرآن نے بتائے ہیں ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر بیٹا گھر میں آ رہا ہے، شوہر گھر میں آ رہا ہے، تو اپنے گھر کی خواتین سے اجازت مانگے۔ اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سلام کرے، سبحان اللہ کے کھنگار دے، دستک دے، یعنی آواز دے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر ماں ہے، بہن ہے، میرے گھر کے اندر وہ کس حال میں بیٹھی ہے، گھر اپنا ہے، آزادی کا جو ہے سلسلہ گھر کے اندر ہوتا ہے، تاکہ وہ بھی، چونکہ اسلام میں شرم و پردہ اور حیا ہمیں بنیادی اصول میں بتایا گیا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نظر بیٹی پر پڑ جائے کس حال میں ہو، اور آپ کی نظر ماں پر پڑ جائے کس حال میں ہو۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جائے بستر الگ کر دو، بیٹا جوان ہو جائے بستر الگ کر دو۔ کیوں؟ تاکہ شرم و حیا گھر سے شروع ہو جائے۔ اور فرمایا کیا کہ آگے وضاحت کی اس آیت پاک کے اندر کیا فرمایا کہ داخل ہونا نہیں ہے جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ آپ یہ بھی خیال رکھیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے، یہ ہاسٹل کا جو آپ کا کام ہے بہت اچھا کام ہے، آپ مسلسل اس میں زکوٰۃ و صدقات و عطیات جاری رکھیں اور ڈالتے رہیں، ہم بولے تب بھی نہ بولے تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، ہے نا، تب تک مت داخل ہو۔ آگے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں یہ کہا جائے گھر کے اندر سے، آپ نے دستک دی، آواز دی میں گھر میں آنا چاہتا ہوں، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر گھر سے آواز ملے کہ تم واپس جاؤ تو قرآن کہتا واپس چلے جاؤ۔ سمجھے نا؟ گھر والوں نے کہا نہیں آپ آ سکتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ تم پھر وہاں پر شکایت مت کرو، ناراضگی مت کرو، بلکہ تمہیں آواز آ گئی کہ ارجعوا فارجعوا هو أزكىٰ لكم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب قرآن نے کہا یہ بہتر ہے تو ہم دنیا کے کسی اور نظام کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا، اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ سورہ نور کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31 کم سے کم یہ 5 آیتیں جا کے گھر پڑھیں، آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کھولیں اور تفسیر بھی پڑھیں اور پھر اس کو گھر میں نافذ بھی کریں۔ تو فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم، کہ تمام مسلمانوں سے کہہ دو کیا کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ کیا کریں؟ کیا کہیں؟ اپنی نگاہیں نظر اپنی قرآن کہتا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن کہا، قرآن نے کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ازکیٰ لکم، یہ تمہارے بڑا ستھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ایسا کرو گے مومن کہ نگاہیں نیچی رکھیں گے اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اسی کے آگے دوسری آیت میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ خواتین سے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ آج عام طور پر کہتا ہے جی یہ نوجوان یا مرد جو ہے اپنی آوارگی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہیں، یہ قصور ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ خواتین کو بھی چاہیے اپنی عفت، اپنی عظمت کو جو سنبھال کے رکھیں، اور جیسے کہ مسکان خان نے کر کے دکھایا کہ کتنے گنڈا کرنے والے آئے سامنے، لیکن تنہائی میں اللہ کی عظمت کا جو ہے مکمل طور پر اعلان کر کے بتا دیا کہ ہم نہ دبنے والے نہ جھکنے والے، ہم کٹنے اور مرنے والے ہیں مگر اسلام کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اچھا یہ تو اور بہت سی آیات ہیں اور بھی اس میں اگر آج ترتیب سے بتاؤں گا، لیکن نہیں، میں یہ بات آپ تک یہ پوچھنا چاہتا ہوں اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مکان بنایا،
मकान बनाते हैं ना, अच्छा मकान बनाया 50 लाख में, आप उसका दरवाजा लगाते नहीं? दरवाजा लगाते हैं सारे? हाँ बोलिए, लगाते हैं दरवाजा। तो दरवाजा जब लगाते हैं तो दरवाजा आप खोल के चले जाते हैं या बंद करके जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी हिफाजत करनी है। आपके घर के अंदर सोना है, चांदी है, पैसा है, उसको खुला छोड़ के जाते हैं या बंद करके जाते हैं? तो मकान के लिए आप उसको पर्दे में रखते हैं, बल्कि हदीस ने फरमाया कि मकान के दरवाजे पर पर्दा डालो। और हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स किसी के मकान से गुजरा, पर्दा उठा करके झांका, घर वाले को इख्तियार है चाहे उसकी आंखें फोड़ दे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना था, बल्कि उसको इजाजत लेनी थी। सरकारी कायनात का अमल खुद ये बताता है। एक सहाबी के दरवाजे पर तशरीफ गए और आपने फरमाया अस्सलाम वालेकुम, जवाब नहीं आया। दूसरी बार भी सलाम, जवाब नहीं आया। तीसरी बार भी सलाम, जवाब नहीं आया। सरकार वहां से वापस जा रहे थे तशरीफ। सहाबी दौड़ करके आया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं। कहा नहीं, जब 3 बार अंदर से आवाज आए तो हमें वापस आने का हुक्म है। तो आपने अर्ज किया कि मैं तो चाहता था कि नबी रहमत हो, मेरे दरवाजे पर बार बार सलामती के लिए अल्फाज कहते रहे, मुझे सुकून मिलता रहेगा। याशिक का कहना था। तो क्या है, एक तो पाबंदी लगाई है कि हमें घर में नहीं जाना है किसी के, हम कैसे करते हैं इस पर देखना है। दूसरी बात यह कि जब मकान की हिफाजत करते हो और अपने सोने की, पैसे की, सब चीज की, तो अपने जिस्म की हिफाजत भी करनी है। किसी करनी है? कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा इंसान नहीं, किसी मजहब वाला, कि जो नंगा चलता हो। क्या कोई नंगा चलने वाला है? क्या कोई नंगा चलने वाला है? दुनिया के अंदर कोई भी मजहब वाला नंगा नहीं चलता है। यानी कुछ न कुछ कपड़े, चाहे आजाद ख्याली मुसलमानों में भी है और यहूदियों में तो है ही है, नसरानियों में भी है, सारे मजाहब के लोगों के अंदर है, मगर नंगा कोई नहीं चलता है। अलबत्ता यह है कि टाइट कपड़े पहनना और कम पहनना, काट के पहनना वगैरह वगैरह, बेहयाई फहाशी का सिलसिला है, ये अलग चीज है। लेकिन जब जिस्म के कुछ हिस्से को तुम छुपाते हो, तो अगर मजहब इस्लाम पूरा जिस्म छुपाने की आपको बात करता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? पता ये चला कि आपको सिर्फ मजहब इस्लाम से तकलीफ है और मुसलमानों से तकलीफ है। देखिए, जितने भी, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर आप जाके देखेंगे, हमारी जितनी भी मुल्क की रियासतें हैं, वहां पर मजाहिब के बसने वालों को हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि गैर मुस्लिम खवातीन भी पुराने जमाने में अब भी मौजूद हैं। अपना जो दुपट्टा वो उसको घूंघट निकालते थे, यानी अपना चेहरा छुपा लेती थी। तो मुझे बताओ, क्या ये शर्म वाली बात है या बेशर्मी वाली बात है? ये शर्म वाली बात है। यानी शर्म एक ऐसी चीज है, वो हैवान में नहीं होती है, इंसान में होती है। चाहे इंसान किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसके अंदर शर्म हया होती है। तो जब शर्म हया मिट जाए, फिर तूफान आता है, बर्बादी आती है, तो कुंभे खत्म होते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। तो बहरहाल अब करना यह है, एक तो क्या हम इन कुरान मुक़द्दस की आयत पर अमल कर रहे हैं या कि नहीं? मेरी गुजारिश यह है, इसका जवाब यूं देना है कि हम अपने घर के अंदर पर्दे को लाजिम करें। पर्दे के ताल्लुक से कितनी आयत हैं ये कभी आपको बताई जाएंगी, लेकिन इसका जवाब यही है कि हम अपनी बच्चियों को पर्दे के अंदर रखें और जब घर के अंदर रहें तब भी बापर्दा रहें। अलबत्ता जो चेहरा है या हाथ है, ये बाप, बेटा, भाई, भांजा जिनसे निकाह नहीं हो सकता वो देख सकते हैं, लेकिन जब घर से बाहर जाएंगे तो वो भी अपने आप को ढांक के चले। बल्कि यहां तक के हुक्म है शरीयत का कि जब औरतें चलें अपने कदम को भी आहिस्ता जमीन पर रखें, ताकि उसकी कदम की आहट ना बता सके कि ये चलने वाली बूढ़ी है या कि जवान है। चूंकि ये हुक्म है सरकारी कायनात को जो है अपने अज़वाज के ताल्लुक से फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि ऐ नबी आप अपने खवातीन से कह दीजिए अपने घर के अंदर करार रखें, घर के अंदर कयाम रखें, ठहरे रहें, और जो जहालियत का जमाना था उस तरह से अपनी औरतों को बाहर ना निकालें। इसमें कोई शक नहीं, हमें चलना पड़ता है। हम कहते हैं कि बाजार में जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, मुलाजमत में जाएं, सब जगह जाएं, खवातीन को जाना चाहिए, लेकिन पर्दे के एहतमाम के साथ जाना चाहिए ताकि अपनी इज्जत को संभाल सकें। आज हम अपना पैसा किसी को नहीं बताते हैं, तो हमारी खवातीन की जो इज्जत और इफ़्फ़त है इसको हमें छुपा के चलना है। और फिर दूसरी बात ये, बुज़दिलों को छोड़ें। आप इतने बिल्कुल सुस्त ना रहें कि जो चाहे कुरान पाक में उंगली उठाए,
تم کون ہوتے ہو ہمارے مذہب میں مداخلت کرنے والے؟ الحمدللہ مسلمان وقار کے ساتھ امن کے ساتھ جیتا ہے اور جینے کی تعلیم دیتا ہے، اور کسی بھی مذہب کے کسی اصول کو نہ توڑتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ چیلنج کرتا ہے، نہ اعتراض کرتا ہے۔ جو چاہے کھائے پیے لگائے، ہم نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم بالکل کان کھول کر کے سنیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتائیں کہ ہم کسی مذہب کے کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جو مذہب اسلام کے کسی قانون پر اعتراض کرے گا یا رائے زنی کرے گا، ہم اس کی آنکھیں توڑ بھی سکتے ہیں، بازو کاٹ بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تباہی، اور یہ جموں کشمیر کے اندر تو ہمارا جینا مرنا ہی بالکل برباد ہو گیا ہے، زمین مردہ ہو چکے ہیں۔ کیا دنیا کے لیے جینا ہے؟ جیو تو شان سے جیو، وقار سے جیو، بھوکے رہ کر کے جو یہ پیسے کی لالچ چھوڑ کر کے دین کے تحفظ و بقا کا جذبہ رکھو۔ لیکن یہ مولوی صاحب کی چلانے سے نہیں ہوگا جمعے کے دن، جب تک کہ گھر کے ہر فرد کے اندر غیرت، جذبہ، شوق ایمانی جو مکمل طور پر پیدا نہیں ہوگی، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ پردے کا ایک ایسا سلسلہ ہے، مجھے یاد ہے ایک بار میں نے یہاں پر تقریر کی تھی پردے کے تعلق سے، اسی مسجد کے اندر کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو میرے پاس ایک ہمارے احباب میں سے کچھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، انہوں نے کہا آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھاؤ صرف، یہ پردہ کون کرتا نہیں کرتا یہ آپ نے بتایا۔ میں نے کہا تھا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم یہاں پر ذمہ دار ہیں، ہم قوم کے رہنما کہلانے والے کھڑے ہیں، ممبر اور محراب ہمارے پاس میں ہے، ہم اپنے قوم کو اصلاح کی بات کرتے رہیں گے، ان کی خرابی پر ان کو آگاہ کرتے رہیں گے، دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اگرچہ محراب بھی چھوڑنا پڑے، مسجد بھی چھوڑنا پڑے، شہر بھی چھوڑنا پڑے، ملک بھی چھوڑنا پڑے، خاندان بھی چھوڑنا پڑے۔ اور آج بھی کہتا ہوں ہمیں مذہب اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کو باقی رہنے کے لیے ہم دنیا کی ساری تقاضے چھوڑ سکتے ہیں۔ کیا آپ ایسی بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ یہ بچوں کو تعلیم کون دے گا؟ جن بچوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے، ان بچوں کو قرآن پاک کی 20 آیتیں سورتیں کون یاد کرائے گا؟ جن بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری اتنی لے رکھی ہے کہ کالج کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، ان بچے کا موبائل اچھا ہونا چاہیے، گاڑی پر دوسری گاڑی آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ بچے تمہارے ہیں، یہ وراثت ہے، یہ وبال و زوال نہ بن جائے۔ جو بچے دیندار نہیں ہیں وہ ہماری زوال بھی ہیں، وبال بھی ہیں۔ قرآن نے کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو اولاد و مال تم کو ہلاک کر دے، اسے دین سے دور کر دے، وہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ بڑی ایسی آیات ہیں، کب تک بتایا جائے۔ اب جمعے کے لیے بھی اگر 3 منٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی مولوی صاحب سارے بجا قصوروار ایک مولوی ہوتا ہے۔ سماج کا سب سے بڑا قصوروار اگر ہے تو وہ مولوی ہے جو دین کی بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو پہچانو، سنبھالو، اور آپ کے تذکرے عرش اعظم پر ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے مسلمانوں، تم سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، رات کی تاریکی میں اللہ کو یاد کرو، دن کے اجالے میں اللہ کو یاد کرو، یعنی کہ کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر مت چھوڑو، اللہ کا تردا، تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو مجھے بتاؤ، جس سے رب راضی ہو جائے گا کیا مخلوق اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ یہی ہے کہ سناٹا ہو یا سردی ہو، گرمی ہو، مصروفیات ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، کمزوری ہو، بڑھاپا ہو، جوانی کا جوش کیوں نہ ہو، کسی بھی حال میں اللہ کی بارگاہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اور بچوں کو دین سکھانا ہے، پڑھانا ہے، بتانا دین کیا چیز ہے۔ بچے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، کدھر جا رہی رات بچوں کی، اور ایسے بچے دیکھیں، خدا کی قسم ایسے بچے اگر آپ سمجھیں گے انسان کو تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، یہ مسلمان کا بچہ جس نے 10 سال سے نماز نہ پڑھی ہو، یہ مسلمان کا بچہ اس کے پاس ڈگریاں تو بڑی ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتا ہو، یہ مسلمان کا بچہ کیسا؟ مسلمان آج پردے کی بات نہیں ہے، اسلام کی مٹانے کی باتیں ہیں، قرآن پاک کی 26 آیتوں کی نگانے کی باتیں ہیں، یہ دعوے ہو رہے ہیں، اور یہ تمام ایوانوں میں بیٹھ کر کے یہ تمام منصوبے بن رہے ہیں۔ ہم صرف پروٹیسٹ کر کے سوشل میڈیا پر 2 انگلیاں ڈال کر کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، بات نہیں بننے والی۔ صرف بات تب بنے گی جب تک جسم و جان کے ساتھ میں، قلب و روح کے ساتھ میں، اور فجر کی نماز سے لے کر عشاء کے سونے تک سب نمازوں کی آپ ذمہ داری کریں گے، قبول، پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، خواتین کو پڑھائیں گے،
تب جا کر کے اسلام کے اس احکامات پر آپ عمل کر سکتے ہیں اور اسلام کی تحفظ و بقا کا کوئی جذبہ رکھ سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا ضرورت بہت نازک دور ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ میں جینے کے لیے، یعنی آئین ہند جو ہمارا ملک کا قانون ہے اس کے تحت ہم جیتے ہیں، فساد نہیں، شر نہیں، کسی خلاف نہیں، زہر نہیں، منصوبہ نہیں، ابرانی نہیں، وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں اسلامی اصول پر ہم جیئیں گے اور اسلامی اصول پر ہم مریں گے، اور کوئی بھی طاقت آ کر کے اسلامی اصول کو توڑنا چاہے اس کو مسلمان کبھی برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمارے پامپور کے